हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये अल्लाह के रसूल है जिसके लिए कायनात अल्लाह ने बनाई। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा, ये नहीं कहा अली है कौन, मैं क्यों उसकी बात मानूं, फातिमा चलो तो मेरे साथ, अली मेरा गुलाम है नाना। मेरे नबी उठ के खड़े हुए और मुस्कुराए। अरे बलरामपुर वालों, जब आमना का बेटा मुस्कुराता है तो खाली आमना का बेटा नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। सुभान अल्लाह। फरमाया फातिमा, फरमाया फातिमा फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आज तूने मेरे रब को भी राजी कर दिया है और उसके रसूल को भी राजी कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न मिलादुन्नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाओ। अब बेटी में और बाप में बातें हो रही है, मोहब्बत भरी बातें। सुभान अल्लाह। मौला अली आए। जब मौला अली आए तो हुजूर ने फरमाया अली तुम कहाँ रह गए थे? हुजूर क्या हुक्म है? कहा मैं बुलाना है था फातिमा को। वो कहती है बगैर अली की इजाजत के मैं नहीं जाऊंगी। मौला अली रोने लगे। सैयदा फातिमा से जाके बोले फातिमा मेरे आप तुमने ये क्या किया? तुम्हें चला जाना चाहिए था, मेरे नबी है वो। जब मौला अली रोए ना तो सैयदा फातिमा बोली आप चुप जाइए, रोइए नहीं। मैं जो आपकी मर्जी से अपने अब्बा के साथ जा रही हूँ, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। मेरे नबी के घर वालों ने दुनिया को दिखाया है कि घर में कैसे रहा जाता है और इज्जत दामाद की कैसी करी जाती है। इस हदीस में सुनो, अल्लाह मौला अली फरमाते हैं कि एक दिन मुझ में और फातिमा में कोई बात हो गई, उनमें कोई बात नहीं होती है, हमारी बातें खत्म करने के लिए हुई है। फरमाते मुझ में और फातिमा में कोई बात हो गई तो मैंने हुजूर को बुलाया कि हमारा आप मसला हल कर दे। कहते झगड़ा जो हुआ था उसमें गलती मेरी थी। आपने कभी किसी शौहर को गलती तस्लीम करते नहीं देखा होगा, चाहे वो पिट जाए पुलिस से, मगर बीवी से नहीं कह सकता हाँ मेरी गलती हो गई थी। और इंसान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो गलती तस्लीम कर ली। समझ आ रही है आप? गलती तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं। मौलाना रूम कहते हैं 100 झूठ बोल के जीतने से अच्छा ये एक सच बोल के हार जा। यार कहते चल ठीक है कोई बात नहीं है। मौला अली कहते हैं गलती मेरी। हुजूर आए, पूरी बात सुनी। मैं सोचता था गलती पूरी मेरी निकली ना, मैं सोचता था हुजूर मुझे डांटेंगे, मगर मैं अपने आका के अखलाक पर कुर्बान चला जाऊं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रुके, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। मौला अली फरमाते मैं समझता था बेटी के कहेंगे फातिमा के अली का कहेंगे अली मैं तुमसे कहा था फातिमा का ख्याल रखना। कहते हैं नहीं, मेरे नबी ने मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखा, मुझे देखा तक नहीं, बल्कि मेरी इज्जत ऐसी बढ़ाई। फरमाया फातिमा ठीक है अली की बात है, मगर मैंने तो तुम्हें समझाया था अली की इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी। कहते अपनी बेटी को हुजूर ने डांटा। कहते जब डांटा तो मैं हुजूर के अखलाक पे कुर्बान चला गया, जाके हुजूर की चादर पकड़ के रोने लगा, आका मुझे माफ कर दीजिए, आप अपनी बेटी को डांटते, मैं ही आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं करूंगा। आप समझ रहे मेरे नबी क्या कर रहे थे? मेरे नबी दामाद की इज्जत बता रहे थे लोगों को कि दामाद की इज्जत कैसी करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए। अगर आप ऐसी करेंगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगेंगे, आपका वक्त भी खराब नहीं होगा, आपका पैसा भी खराब नहीं होगा, आपकी इज्जत भी खराब नहीं होगी, बल्कि आपके घर में हसन और हुसैन तो पैदा नहीं होंगे, मगर घर घर में गुलाम हसन और हुसैन पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे पीछे वाले जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी। अच्छा मैं जो बात कर रहा था जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, जरा दिल लगा के बोले। मैं बात कर रहा था पर्दे की, दिल लगा के कहे, जिनका दिल लग रहा हो वो दिल से कह दे सुभान अल्लाह, जिनका दिल लग रहा हो वो जरा जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ अशरफ भाई बड़ा गौर से सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूँ आप जरा गौर से, आप हजरात तमाम हजरात जरा गौर से सुने। मैं अर्ज करता हूँ आपसे जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल की बेटी का पर्दा सुभान अल्लाह। मगर इस रिवायत को अपने दिल के अंदर रख लेना। कहाँ रख लेना बोलो?
میری بہنیں سیدہ اسماء بنت عمیس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے جب آخری لمحات تھے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی، خادمہ تھی، کہ ایک دن میں گئی تو میں نے دیکھا نبی کی بیٹی زارو قطار رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا انتقال۔ کہا کیوں؟ تو آپ موت سے ڈر رہی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر کس بات سے ڈر رہی ہیں؟ اب سنیں پوائنٹ کی بات۔ آپ فرماتی اس وجہ سے ڈر رہی ہوں، میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، مجھے خوف ہے کہیں میرے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہ لوگ جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو کاندھا بدلتے ہیں، میت ہلتی ہے، مجھے ڈر ہے۔ تجھے پتا ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے اسماء؟ پردہ کیسے کیا ہے؟ آپ کی کتنی بیٹی بیٹی ہیں، کتنی بھی رکشے والی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو 10-15 جوڑی کپڑے بنتے نہیں، مگر یہ دیکھو میرے نبی کی بیٹی، سنو سب، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس وجہ سے دنیا میں شہید کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی بھر باتیں کرتا رہوں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے نصیب میں دیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میری جب شادی ہوئی نا تو میں اپنے کمرے میں گیا، میں نے کہا دیکھو میری دلہن کیسے کپڑے پہن کے آئی ہے۔ کہتے جب میں اندر گیا تو میں رونے لگا، چونکہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی جب دلہن بن کے آئی تھی نا جس چادر میں، اس میں 17 پیغمبر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے چہرے پہ کوئی شکوہ نہیں تھا، حضور سے بھی نہیں کہا ابا آج رخصت کر رہے ہو تو آج تو ابا ایک جوڑی کپڑے نئے منگوا دو۔ سمجھ رہے؟ نہیں۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئی نا، سیدہ عائشہ فرماتی میں نے کہا اچانک فاطمہ آئی نا، میں نے کہا حضور فاطمہ آئی ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے جب دیکھا کہا فاطمہ آ گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور، تو دیکھا بیٹی ہے، بیٹی کا چادر کچھ بندھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا لائی ہے میری بٹیا؟ تو چادر کھولی چادر، چادر کو کھول کے روٹی جو ہے نا وہ حضور کو دے دی۔ حضور نے منہ میں رکھی ایک لقمہ، پر میں بیٹی 3 دن کے بعد پہلا لقمہ کھایا تیرے باپ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگے ابا کھا لیجئے، میرے گھر 4 دن ہو گئے، مجھے پتا تھا آپ کے گھر کچھ نہیں مگر میرے گھر جو بھی نہیں تھے، آج علی جو لائے تو میں نے چکی چلائی، یعنی 4 دن کی بھوکی میں چکی چلائی۔ کہتی پھر علی کو کھلایا، حسن حسین کو کھلا دیا کھانا، مگر میں نے نہیں کھایا۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا ابا اس وجہ سے، میں نے کہا پہلے میرے ابا کھائیں گے، فاطمہ بعد میں کھائیں گے۔ ایک دن حضور گئے نا تو دیکھا چادر جو ہے نا وہ چادر پہ پیمد لگے ہوئے ہیں، چھپا رہی ہیں ایسے کر کے، تو حضور فرماتے ہیں میری بیٹی نہ چھپا، میری بیٹی وہ اس میں چادر میں پیمد ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور تیری چادر کا دیدار کرنا چاہتی ہے، تیری چادر کا دیدار کرنا چاہتی ہے۔ سیدہ اسماء کہتی ہے سیدہ آپ غم نہ کریں، حبشہ میں جیسے جنازے جاتے تھے نا دھکے ویسے لے جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ خوش ہو گئی۔ مولا علی کہتے ہیں بالکل انتقال کے وقت اپنے شوہر سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا معلوم ہے آپ کو حضور کے وصال کے بعد سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے وصال، کیونکہ امی سیدہ عائشہ فرماتی میں نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا حضور اپنے انتقال سے پہلے کچھ کہہ رہے ہیں تو مسکرا رہی ہیں، رو رہی ہیں، پھر کچھ کہہ رہے ہیں تو مسکرا رہی ہیں۔ میں نے بعد میں پوچھا کیا کہا تھا تمہارے ابا نے فاطمہ؟ مجھے بھی تو بتاؤ باپ بیٹی میں کیا باتیں ہوئی تھی؟ فرمانے لگی میرے ابا مجھ سے کہتے تھے میرا انتقال ہو جائے گا تو میں رونے لگی ابا میں آپ کے انتقال کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، تو پھر میرے ابا نے کہا بیٹی فاطمہ سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ۔ ایک بڑی خاص روایت بیان کرو، سیدہ فاطمہ کی کرامت ہے یہ۔ حضور کی جو اونٹنی تھی نا اونٹنی، وہ حضور کے وصال کے دوسرے دن دروازے پہ آ گئی سیدہ اور اس نے اپنا منہ مارا، سر مارا۔ سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا تو وہ اندر اس نے اپنا سر کر دیا اور وہ انسانی زبان میں بولی، کہنے لگی فاطمہ آپ کے ابا کے بغیر میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ اونٹنی انسان کی زبان بول رہی تھی، کہنے لگی فاطمہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اگر کوئی پیغام ہونا تو اپنے ابا کے لیے بتا دو، میں تمہارے ابا تک پہنچا دوں گی۔ سیدہ فاطمہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا کہہ دینا میرے ابا سے فاطمہ بہت جلدی آپ سے ملاقات کی خواہش ہے۔ مولا علی کہتے ہیں انتقال ہونے والا تو مجھ سے کہا فاطمہ، مجھ سے کہا فاطمہ نے مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا تم نے مجھے کبھی ستایا نہیں، کبھی تکلیف نہیں دی۔ میں نے کہا وہ ضد کرتی تھی معاف کرے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا ملو تو علی کو راضی کر کے آنا۔
نبی کی بیٹی اپنے شوہر کو راضی کر رہی ہے مگر ہماری بیٹی نہیں کر رہی. اللہ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا چلو میں نے تمہیں معاف کیا سیدہ, اب تم مجھے بھی معاف کرو, چونکہ میرے گھر میں تم نے 5 دن کے فاقے کیے مگر کبھی شکایت نہیں. فاطمہ میں نے تمہاری طرح کسی کو نہیں دیکھا, تم میرے گھر میں بھوکی رہی, پیاسی رہی, تم نے میرے گھر میں چکی چلائی, جھاڑو لگائی, تم نے کبھی پڑوسی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں, کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں, کبھی کچھ نہیں. کہتے میں نے کہا مجھے بھی تو معاف کر کے چلی جاؤ, دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہو مگر میرے گھر میں چکی چلاتی. مولا علی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تو میں نے ہاتھوں پہ دیکھا کہ خون ہے, ہاتھ چکی چلانے کی وجہ سے اس میں. میری بہنوں میں تم سے کہتا ہوں دیکھو تم نے اتنی محنت کی کہ ہاتھوں پہ تمہارے کبھی خون نکلا, پھٹ گئے تھے. نبی کی بیٹی میاں اللہ کے رسول کی بیٹی بھوکی پیاسی مگر میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. نبی کی بیٹی ہے, پیغمبر کی بیٹی ہے, بھوکی رہتی ہے مگر پردہ کرتی ہے. فرماتی ہے جو لڑکی پردہ نہیں کرے گی قیامت کے دن میں اس سے منہ پھیر لوں گی, اس کی شفاعت نہیں کروں گی. اور میری بہن تو انگریز تھوڑی ہے جو آدھے آستین کے کپڑے پہننے لگی. میری بیٹی, میری بٹیا, میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی, یاد رکھ میرے نبی تجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے عورت کو عزتیں بڑی دی, اے لڑکی تجھے عزت اتنی دی کہ بھائی کے لیے جنت, بیٹے کے لیے جنت, باپ کے لیے جنت بنا دیا میں نے تجھے.